اللہ کے رسول نے دعا کیا بتایا کہ بندہ کیا کہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک۔ پوری دعا پڑھوں اور پھر ترجمہ کروں، ایک ایک ٹکڑا لے۔ شیخ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس دعا کے اندر چار ایسے اصول بتائے گئے ہیں جو آخر میں دعا ہے، اس سے پہلے چار اصول کا ذکر ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اپنے غم و اندوہ کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ان کی بات کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو اس دعا میں بتائی گئی ہے کہ اپنی بندگی کو محقق کرنا، خالص بنانا، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ بات ماننا، اعتراف کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میرے لیے بھی، میرے ماں باپ کے لیے بھی، میرے ماں باپ بھی اللہ کے بندے ہیں، محتاج ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اس کا محتاج ہوں، اس کی عبادت اور اس کے سامنے انکساری، عاجزی، خضوع اختیار کرنے کی ضرورت ہے مجھے۔ تو پہلا یہ کہ پورے طریقے سے اللہ کے سامنے انکسار ہو، خضوع ہو، اور اس بات کا اعتراف ہو اپنی طرف سے، اوپر زبان سے بھی اور دل سے بھی، کہ میں اللہ کا مخلوق ہوں، اس کا مملوک ہوں، اللہ میرا مالک ہے، میں ہی نہیں میرے ماں باپ بھی، جو قریبی ماں باپ ہے جس کو ہم ابو اور امی کہتے ہیں وہ بھی، اور جو دور کے ہیں یعنی حضرت آدم اور حوا، وہاں سے لے کر آج تک جو بھی ہے سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اس میں سارے انبیاء، اولیاء، صالحین سب آ گئے، اچھے برے بھی آ گئے۔ اللہ نے کہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ سے لے کے سارے لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، اس کے مملوک ہے، وہی ہمارا مالک ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ چنانچہ بندہ پہلا جملہ کیا ہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میں بھی تیرا بندہ غلام ہوں، میرے باپ بھی، وابن امتک اور تیری بندی کا، لونڈی کا، کنیز کا بیٹا ہوں، یعنی میری ماں بھی تیری بندی ہے، وہ بھی تیری بندگی والی ہے۔ چنانچہ سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارے کائنات کا نظام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے آگے، اللہ کے رسول نے جو کیا سکھایا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، میری پیشانی اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، پیشانی میرے ہاتھ میں ہے، یعنی میرا سارا معاملہ تیرے اختیار میں ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ دنیا میں وما من دابۃ، کوئی بھی جانور دنیا کا کوئی بھی ہو، سب کی پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ سونے کے وقت کی دعا میں بھی ہے کہ اے اللہ، اللہم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم والی دعا، اسی میں ہے کہ میں ہر اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ساری مخلوق پر اختیار اللہ کا ہے، کوئی جانور ہو، سانپ بچھو ہو، شیر چیتے ہوں، جن ہوں، شیطان ہوں، انسان ہوں، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی کسی اقتدار پہ ہو، کلیکٹر ہو، فلاں ہو، ڈھما ہو، سب کی پیشانی اللہ کے، مطلب سب اللہ کے اختیار میں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے اسی سے مانگو، اسی پہ بھروسہ کرو، اسی کے در پہ جھکو۔ اسی طرح یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کہی، ماضٍ فی حکمک، کہ میرے سلسلے میں اے رب اللہ تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے، حکم نافذ ہوتا ہے، چلتا ہے۔ اب یہ تیرا حکم دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک قضا اور قدر، قدری جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، رات اور دن کا نظام چل رہا ہے، بارش برس رہی ہے، سردی گرمی کا، یہ قدر، اور یہ قضا، قدری تقدیر اس کو کہتے ہیں، حکم قدری، یعنی یہ تقدیر، اس میں انسان کا کوئی بس نہیں ہے، جو ہے وہ گزرنا ہے۔ کسی کی موت ہو رہی ہے، کوئی بیمار پڑ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ ایک اللہ کا حکم اور فیصلہ ہے شرعی، کہ شریعت مقرر کی کہ یہ کرو، یہ مت کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو یہ شریعت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، بندے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن بندے کو شریعت کے حکم کے سلسلے میں مخالفت کی چھوٹ دی ہے دنیا میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو آدمی چاہے حلال کرے یا حرام کرے، یہ چھوٹ دے رکھی ہے، لہذا اللہ کا جو حکم شرعی ہے بندہ اس کی مخالفت کر سکتا ہے۔ یہاں ایک بندہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ قضائے شرعی ہو یا قضائے قدری ہو، وہ سب تیرا ہی ہے، تیرا ہی حکم نافذ ہوتا ہے، کائنات میں تیرا ہی نظام چل رہا ہے۔ جو ہم نے ابھی کہا
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس دعا میں اگلا جملہ ہے عدل فی قضاؤک، کہ میرے سلسلے میں جو تیرا فیصلہ ہے، قضا ہے، قضاء و قدر بولتے نا، جو تیرا فیصلہ ہے اس میں انصاف ہے. یعنی تو نے مجھے امیر بنایا، تو نے مجھے غریب بنایا، تو نے مجھے بڑا بنایا، تو نے مجھے چھوٹا بنایا، تو نے مجھے مرد بنایا، تو نے مجھے لڑکی یا عورت بنایا، سب کے حساب سے کہہ رہا ہوں، گورا بنایا، کالا بنایا، ہندوستانی بنایا، عرب میں پیدا کیا، امریکہ میں پیدا کیا، سری لنکا میں پیدا کیا، جیسا بنایا، جو دیا، جو نعمت دی، وہ تیرا عدل اور انصاف ہے، سب سے تیرا بہترین فیصلہ ہے. میں جیسا ہوں، جو ہوں، جہاں ہوں، مجھے جو مل رہا ہے وہ تیرا فیصلہ ہے، اور تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے. لہذا تو مجھے زندگی دے، موت دے، بیماری دے، شفا دے، سزا دے، تجاوز فرما، اس کے علاوہ جو بھی تیرا فیصلہ ہے، غم دے رہا ہے، اندوہ دے رہا ہے، خوشی دے رہا ہے، خوشحالی دے رہا ہے، تنگی دے رہا ہے، غریبی دے رہا ہے، تیرا فیصلہ ہے. ہاں اس میں عدل ہے، مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں. وما ربک بظلام للعبید، ہمیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ہمارے گھر میں میت ہو رہی ہے، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہمارے گھر میں فاقہ ہو گیا، ہمارے گھر میں کوئی پریشانی، مصیبت، دکھ، غم آ گیا، یہ ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جملہ ہے آگے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک. آگے کے جو جملے ہیں اس دعا میں، اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اور ہر اس نام کے ذریعے جو تیرا نام ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے، او علمتہ احدا من، او کیا ہے، علمتہ احدا من خلقی، او انزلتہ فی کتابک، یا جس کو تو نے اپنے کسی کتاب میں نازل کیا، توریت میں، انجیل میں، قرآن میں، اپنے نام کو نازل کیا، اس نام کے ذریعے تجھ سے مانگ رہا ہوں. او کیا علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے سکھایا ہے، کوئی نبی ہو، پیغمبر ہو. آخری اگلا جملہ ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تیرے وہ نام جس کو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھنے کو ترجیح دی، نہ کسی کتاب میں اتارا، نہ کسی بندے کو بتایا. مطلب اللہ کے بہت سے نام ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. صرف 99 نام نہیں ہیں اللہ کے، بہت سارے نام ہیں. 99 جو یاد رکھے گا، اس کے تقاضے کو پورا کرے گا، وہ جنت میں جائے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے، دوسری حدیثیں بھی ہیں. لیکن اللہ کے نام بے شمار ہیں. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اس کی دلیل کہ تیرے وہ نام جو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھنے کو ترجیح دی. تو اس حدیث کا یہاں دیکھیے وسیلہ کس کا لگا رہے ہیں، تیرے ناموں کا وسیلہ، جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، کسی کتاب میں اتارا ہے، کسی مخلوق میں سے کسی بندے کو بتایا ہے، یا جس کو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھا ہے. ان ناموں کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی. تو اللہ کے رسول نے دعا کا آخری جملہ کیا سکھایا کہ اتنے وسیلوں کے بعد ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اے اللہ تو میرے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. روایت کے الفاظ کا فرق ہے کہ میرے غموں اور حزن و ملال کو دور کرنے کا، کرب اور مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور پھر ان وسیلوں سے پروردگار میرے غم کو دور کر دے. اس پوری دعا میں کئی بڑے دروس ہیں جو میں نے شروع میں ایک آدھ دو کا اشارہ کیا. سب سے پہلی یہ کہ اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں. دوسری یہ کہ اسی پہ توکل، بھروسہ، اپنی بندگی کو اللہ سے جوڑیے، اللہ کو پہچانیے، قرآن سے رشتہ قائم کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جتنی حاصل ہوگی اتنے آپ دیندار بنیں گے.